اور جب ماں باپ چلے جائیں اس وقت اولاد کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس غم کو سہنا، چاہے وہ بڑی ایج پہ پہنچے اور ان کے ماں باپ چلے جائیں، چاہے چھوٹے بچے ہوں، کہ کیا تعلق ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ بچے کا، پھر ایک بیٹی کا باپ کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک شخص آئے اور عرض کیا کہ ماں باپ کی وفات کے بعد بھی کوئی چیز ایسی ہے جس کے ذریعے سے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ یعنی یہاں پر صحابہ کرام کا ہم پر احسان ہے کہ ان کے سوالات کی وجہ سے ہماری پیاس بجھ گئی۔ تو ایک بچہ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اور وہ فرمانبردار ہوتا ہے، تو وہ زندگی میں ان کو آرام پہنچاتا ہے، اور وہ جب چلے جاتے ہیں اس کی زندگی میں تو اس کا بس نہیں چلتا کہ میں کیا ایسا کروں کہ مجھے تسلی مل جائے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے ان کی موت کے بعد بھی کچھ کیا ہے۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال میں فرمایا کہ ہاں، والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کی جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کتنی پیاری دعا ہے، قرآنی دعا، اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے کہ بچپنے میں ہم چھوٹے تھے اور وہ ہم پر رحم کیا کرتے تھے، ہمیں تیز ہواؤں سے بچایا کرتے تھے، ہمیں گرم دھوپ سے بچایا کرتے تھے، ہمیں لوگوں کی باتوں سے بچایا کرتے تھے، لوگوں کی گالیوں سے بچایا کرتے تھے، ہمیں پناہ دیا کرتے تھے، ہمارا پیٹ بھرا کرتے تھے، ہمیں تسلی دیا کرتے تھے، ہماری خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ تو ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے رحمت کی دعا، یہ ان کی موت کے بعد اولاد کے ذمہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت یہی ہے کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کی جائے، کہ جتنی بھی رحمت کی دعائیں، اللہ میرے ماں باپ پر رحمت فرما، میرے باپ پر، میری ماں پر۔ اور دوسرا، ان کے لیے مغفرت اور بخشش طلب کی جائے، رب اغفر لی ولوالدی، اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ یہ دعا ان کے لیے کرنا، ان کے لیے مغفرت کی بے شمار دعائیں احادیث کی کتابوں میں، ان کے لیے مغفرت مانگنا۔ پروردگار بشری تقاضے کی وجہ سے اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا جس کی توبہ نہیں کر سکے میرے ماں باپ، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اور اگر کوئی صغیرہ گناہ ہے، غفلت کوئی ہوئی ہے، یا اللہ معاف کرا دے گا، اللہ بخشش کا معاملہ فرما، اللہ میرے ماں باپ کو عذاب سے بچا۔ اور تیسرا، ان کے بعد ان کے وعدوں اور وصیت کو پورا کیا جائے، وہ چلے جائیں اور کبھی کوئی وعدہ جیسے یا کوئی وصیت کر جاتے ہیں یا کوئی قرض ہوتا ہے، اصل میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے جانے کے بعد سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ان کا مال کتنا ہے۔ اس مال میں سے دیکھا جاتا ہے کہ کفن دفن یہ سارا اگر ان کے مال میں سے کرنے کے بعد بچ جاتا ہے، سارے مال میں نکالا جاتا ہے پہلے کہ ان کے ذمہ قرض ہے اس کے ذمہ، سارے مال میں سے دیکھا جاتا ہے قرض ہے، اور پھر وصیت کی ہے، اور وصیت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ ورثاء کا بھی بہت بڑا حق ہوتا ہے، اور یہ تینوں میں ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، اور یہ تینوں میں ناانصافیاں ہوتی ہے۔ کوئی سال کے بعد دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، کہتے کو نہیں کوئی بات نہیں، گھر میں بڑے بھائی ہیں نا، یا گھر میں 3 چھوٹے بچے ہیں، ان کا حق کوئی اور کھا رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی زندگی میں دنیا سے گزر جائے، اس کی پاکٹ میں ایک الائچی کا دانہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ورثاء کا حق ہوتا ہے، اس کو کوئی اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے یہ تمام نظام دیکھا جاتا ہے، اس کے قرض کو دیکھا جاتا ہے، اس کی وصیت کو دیکھا جاتا ہے، ورثاء کے حصوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بچہ خود فیصلہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، اگلے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر بیٹے بیٹیاں ہیں، اس شریعت کے حصے اس طرح سے بانٹے جائیں گے کہ بیٹے کو 2 حصہ، بیٹی کو 1 حصہ، اس تناسب سے اس کی ڈویژن کر کے اس کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بہت
غلط ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے وہ بہت اہتمام سے کیا جاتا ہے. اور اس وقت آپ کسی کے دل پر اتنا بڑا غم آیا ہوتا ہے، آپ کو ان کو بتاتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ بتائیں تو کیسے بتائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا، مرنا بھی ہے جینا بھی ہے، دونوں چیزوں کا نہیں پتا، اس کے کیا طریقے ہیں، اس کے کیا طریقے. تو یہ تیسرا حسن سلوک کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے پیاروں کو جب رخصت کریں تو ہم اطمینان رکھیں کہ ہم نے سنت پر رخصت کیا، ہم نے ان کا قرض ادا کر دیا، ہم نے ان کی وصیت پر عمل کیا، اور ورثاء کا جو حق ہے، پورے حقوق ہے، ان کی تکمیل کرائی ہے. اور چوتھا ہے اس رشتہ داری کو نبھایا جائے جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے ہو. یعنی ماں باپ کے جو رشتہ دار تھے، جو صلہ رحمی کے حقوق ان کے اوپر بنتے تھے، یعنی ماں باپ کے بہن بھائی، اور اسی طرح ماں باپ سے متعلق جو رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، جو ان سے متعلق جو رشتے جن کو وہ نبھایا کرتے تھے. اور جسے ہم جب صلہ رحمی کا ذکر کرتے ہیں نا، اس میں جو قریبی رشتے ہوتے ہیں خون کے، وہ ماں باپ بہن بھائی اور اولاد ہیں. لیکن پھر ظاہر سی بات ہے آگے کی جو فیملی ہوتی ہے، پھر پہلے ان کے حقوق ہوتے ہیں، پھر آگے سے آگے کے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی اپنے فوت شدہ والد کو راضی کرنا چاہے، ان کے ماں باپ کو راضی کرے، ان کے بہن بھائیوں کو کی عزت کرے، وہ صلہ رحمی جو ماں باپ ادا کرتے تھے وہ اسی طرح جیسے ماں ہیں، ماں کے رشتے کون سے ہیں، خالہ، ماموں، یہ رشتے ہوتے ہیں. باپ کے رشتے بھائی، پھپھو ہے، اور اسی طرح جو ہے چچا ہے، تایا، یہ سارے رشتے ان کے جو بھی باپ کیا کرتے تھے، ماں کیا کرتی تھی، وہ ادا کرنا، یہ ماں باپ سے حسن سلوک کے مترادف ہے. اس کو رکھنا چاہیے. کئی دفعہ لگتا ہے نہیں ہمارا تو رشتہ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اجر ہے اس کا بہت زیادہ، کیونکہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گویا کے. اور پانچویں بات کہ ان کے دوستوں کی عزت اور تکریم کی جائے. ہمارے ماں باپ کے ہوتے ہیں نا دوست احباب، زندگی میں ملنا جلنا، ہم دیکھتے ہیں کہ کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. تو اس لیے کتنے صحابہ کرام کے قصوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ فوراً ملنے کے لیے گئے، حالانکہ وہ بہت مصروف تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا میں آپ سے ملنے کیوں آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے خود حیرت ہے، آپ تو مصروف ہوتے ہیں، کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے والد میرے والد کے دوست تھے. کہ دوستی کا رشتہ بھی کوئی معمولی رشتہ نہیں ہوتا، اس کو بھی نبھایا جاتا ہے، لیکن دوستی صحیح لوگوں سے کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ 5 ایسے حقوق ہیں، ان کو نبھانا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا جنت میں اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس لیے اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا. اس دعا کا اپنی نماز میں اہتمام کرنا، سلام سے پہلے رب اغفر لی ولی والدی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی. اس طرح یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ کیا ہی بات ہے کہ ہم جب نماز کے اندر ایسی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے کہ اللہ ہمیں والدین کی قدر نصیب فرما اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والوں میں ہمیں شمار فرما. کیونکہ ہم نیک ہوں گے، ہم اچھے ہوں گے، ہم ہدایت کے راستوں پر ہوں گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھول جائیں؟ بھولتے وہ ہیں، صرف آنسو بہانے سے ماں باپ کے درجے نہیں بلند ہوتے ہیں. ہاں، محبت کی وجہ سے آنسو گرتے ہیں، یہ غم ان سے محبت کا اظہار ہے، لیکن ان کو اجر ملتا ہے ان کے لیے کچھ کرنے سے. اس لیے کچھ دعائیں ہیں نا جو کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ذخیرہ بنا سکتے ہیں ان کے جانے کے بعد، جن کے پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کے سلامت ہے اللہ ان کا سایہ قائم رکھے. ایک دعا ہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
اللہ جب روز حساب آئے تو مجھ کو اور میرے ماں باپ کو سارے ایمانداروں کو بخش دینا. یہ بہت بڑی دعا ہے, بہت بڑی دعا ہے. اور اس سے بخشش ہوتی ہے ایمان والوں کی, ماں باپ کی اور خود کی بھی. ایک اس دعا کا اہتمام کرنا. دوسرا رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ میرے ماں باپ کی اور جو مومن میرے گھر آئے اس کی اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخشش فرما. اور اس میں کتنی ایک نقطے کی بات ہے کہ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا, سبحان اللہ, کہ جو میرے گھر میں ایک مومن بھی آئے اس کی مغفرت فرما. تو دیکھیے ایک نیک بندے کے گھر میں بھی کوئی جائے نا اس کی بھی مغفرت ہوتی ہے. اس کے لیے بھی یعنی وہ بندہ مغفرت کی دعا کر رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ پاک نے فرمایا, یہ قرآن میں سورہ نوح میں ہے یہ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ, جو داخل ہو میرے گھر میں مومن ایمان کی حالت میں. اور تیسری دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, بہت پیاری دعا ہے, بہت پیاری دعا. اور ایک دعا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. اور ایک دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا وصغیرنا وکبیرنا وحرنا ومملوکنا. اس میں چھوٹے بڑے مومن مومنہ سب کے لیے مغفرت کی دعا ہے. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا کس قدر باعث برکت ہے, کس قدر تسلی کا باعث ہے یہ ہمارے لیے. ہمارے جانے والے پیارے جو اللہ کے پیارے ہو گئے, اللہ کے پاس چلے گئے, اللہ سے مل گئے, کہ ان کا میرا جانے کے بعد جو ایک واحد رشتہ ہے وہ دعاؤں کا رشتہ ہے. اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر کیا رہ جائے گا. اور یہ دعا ہمارے پیارے ہماری دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں.